السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسانی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ عقل مند یہی کرتے ہیں، اور جو عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہیں، عقل سے کوڑے ہیں، یا جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی عقل بٹ رہی تھی تو اس وقت کہاں گئے ہوئے تھے، ایسی چیز کا اگر شکار ہے تو وہ پھر اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور اسلام بھی ہم کو یہ سکھاتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی اچھائی کر رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ اچھائی کرو، اور جب رب تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اچھائی کر رہا ہو، خیر کر رہا ہو، بھلائی عطا کر رہا ہو، ہمیں ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہم کو دے رہا ہو، اور وہ کیا بھول گئے آپ؟ کل 14 اگست ہے اور آج 13 اگست کی شام ہو چکی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالی سے ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے نہ صرف دعائیں بلکہ اپنی جانی قربانیں دے کر کے، لاکھوں کا خون پیش کر کے یہ پاکستان حاصل کیا تھا کہ ہمیں آزادی مل جائے، پاکستان ہمیں مل جائے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اسلام کے اوپر عمل کر سکیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر جمعے کی نماز بند کی جا رہی ہے، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو ان کے جلوس وغیرہ، جلسے وغیرہ کرنے سے، دینی پروگرام کرنے سے روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ وہاں آزادی نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ آزادی مانگی رب تبارک و تعالی سے، اور رب تبارک و تعالی نے آزادی دے دی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ارے تم مانگتے رہے اور ہم تم کو دیتے رہے، اور رب تبارک و تعالی نے وہ کچھ دیا، اتنی نعمتوں سے نوازا ہمیں کہ اگر ان نعمتوں کو تم شمار بھی کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، کہ جائے کہ کما حق ہو، ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ ذرا غور تو کریں، اس طرف توجہ تو لائیں کہ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں دے کر کے یہ پاکستان حاصل کیا تھا۔ رب تبارک و تعالی نے ان کی آنے والی نسلوں کو تو بیٹھے بٹھائے یہ پاکستان مہیا کر دیا پہلے ہی سے، تو رب کا پھر شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں پر یہ احسان فرمایا، یہ ملک پاکستان ان کو دے کر کے۔ اور رب تبارک و تعالی فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب ہم ان کو زمین کا کوئی خطہ عطا کر دیتے ہیں، وہاں حکومت ان کو دے دیتے ہیں، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی شکر گزاری کے لیے نماز قائم خود بھی کرتے ہیں اور اپنے ملک میں سب سے کرواتے ہیں، اور مال اللہ نے دیا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری زکاتیں کہاں جا رہی ہیں؟ ہمارے پیسے، ہماری رقم یہ کاغذ کی جھنڈیاں خرید کر، کپڑوں کے جھنڈے خرید کر، اور پھر یہ لہرا کر کے، اور 2-4 دن کے اندر نالی کی نظر ہو رہے ہیں یہ جھنڈے اور جھنڈیاں۔ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں ہر سال 14 اگست کے موقع کے اوپر پورے پاکستان کے اندر جو کچھ خرچ کیا جا رہا ہے آزادی کے نام پر، وہ کچھ نہیں اربوں کی رقم ہے، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں کی رقم پورے پاکستان کے اندر جو خرچ کی جاتی ہے اس خوشی کے موقع پر۔ پھر یہ ہم نے تو اللہ سے، ہمارے بڑوں نے اللہ سے آزادی مانگی تھی تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کے اوپر عمل کر سکیں، اس کی عبادت اور بندگی بجا لا سکیں۔ ہم آزادی کے طور پر، ہم کلکٹن میں، ہم سمندروں پر،
ہم ساحلوں پر، ہم پارکوں میں، ہم ہوٹلوں میں، اس کو ہمیں رونق بخشی ہوئی ہے، اور بے حیائی کے مناظر ہو رہے ہیں، وہاں عورتیں اور مرد وہاں پر سب اکٹھے ہوئے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہ کیا رب تبارک و تعالیٰ کے احسان کا شکر ہے؟ رب تو فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم رب کو یاد کریں گے اس کی عبادت کر کے، اس کی نماز کو قائم کر کے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمیں یاد رکھے گا۔ اور رب فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نے جو تمہیں یہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ان نعمتوں کی اگر شکر گزاری کرو گے تمہیں اور نعمتیں دوں گا۔ آج انڈیا فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان سے ہم باہر کیوں نہیں نکل پا رہے؟ بلکہ پاکستان کے تو 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پتہ نہیں آگے چل کر کیا کچھ اثر بنے اس کا۔ کس وجہ سے؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ رب فرماتے ہیں میں نے تم کو یہ نعمت سے نوازا ہے، تم شکر گزاری کرو رب تبارک و تعالیٰ کی تو تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ پھر یہ صرف پاکستان نہیں، انڈیا بھی پورا کا پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، میرے سامعین کرام، اپنی سوچیں بدلیں، تبدیل کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کی بندگی کے لیے اٹھ کھڑے ہو، خاص طور پر یہ 14 اگست کے موقع پہ یاد کر کے کہ اللہ نے ہم کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا۔ عزم کریں کہ کبھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، عزم کریں کبھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں ملتی ہیں، ورنہ یہ ہمارا ملک پاکستان جو ملا تھا یہ بھی ذلت اور رسوائی کی طرف، تنگ دستی کی طرف، یہ فقر و فاقے کی طرف روا دوا ہے۔ کل کیا ہوگا، کیا حشر ہوگا، اس سے پہلے اپنے ہوش کے ناخن ہم لے لیں۔ اللہ ہمارا حامی اور مددگار رہے۔